رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله الذي شرف الحرمين، الصلاة والسلام على من قال الحسين مني وأنا من الحسين، وعلى آله وأصحابه في الدارين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي بما كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر میرے مربی، میرے محسن، میرے سندی استادی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس صابری صاحب زادگان، امام الفقراء، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیر سید انور شاہ انور چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، جمیع سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم موجود ہے، ان کی موجودگی میں صاحبزادگان بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں علماء کرام بھی موجود ہے. کافی وقت گزرا، یہ محفل شروع ہوئی ہے اور یقیناً 3 راتیں ہیں. جمعے کے دن یہ اختتام، جمعے کو ہفتے کی رات کو یہ اختتام پذیر ہوگا. میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ عرس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ جو آتے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، یہ جو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں. یہ اہمیت بتا کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، خالق کائنات رب ذوالمنن فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کیا، ثم استقاموا، پھر وہ اسی بات پر ڈٹے رہے. انہوں نے استقامت اختیار کی. کلمہ طیبہ کو پڑھنے کے بعد اس کو خود بھی پختہ رکھا اور بے جان دلوں میں
خالق کائنات رب ذوالمنن انہیں 3 بشارتیں سنا رہا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، رب فرماتا ہے جو کلمہ طیبہ پر ڈٹ جائے، جو استقامت دین اختیار کر لے، ان کے پاس پھر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں وہ محض ملاقات کے لیے نہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں، پھر اس کی فضیلت کیوں بیان ہو رہی ہے؟ تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ کرامن کاتبین کے علاوہ فرشتے آتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، کہ تمہیں کچھ خوف بھی نہ ہو۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو آگے پیش آمدہ حالت ہوتی ہے اس کا ہر ایک کو خوف ہوتا ہے، اور جو دین پر استقامت اختیار کر لیتا ہے فرشتے اسے کہتے ہیں کہ تو اس مقام تک پہنچا کہ اب نہ تو تمہیں قبر میں خوف ہوگا نہ تمہیں میدان محشر میں ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حزن یہ بعد میں آنے والے وقت کے لیے، جو پیچھے رہ چکا ہے نا ان کے لیے، اور جو استقامت پہ زندگی گزار دیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے تم آگے جاؤ، پیچھے کی فکر نہ کرو، پیچھے کا کوئی خوف اور غم نہ کرو۔ اور تیسری بشارت یہ دی جا رہی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش 537 سن ہجری، 537 سن ہجری ان کی ولادت ہے، 633 سن ہجری ان کا وصال ہے۔ آج سے 811 سال قبل یہ اس دنیا سے رخصت ہو سکتے، یہاں تو 47واں عرس منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں 811واں عرس منایا جا رہا ہے۔ 811 سال ہو گئے ہیں اس ہستی کا، ہم آج بھی ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہم آج بھی سنا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا اصل نام محمد حسن سنجر مقام پر رہنے کی وجہ سے ان کو سنجری کہا جاتا ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ پھر جس جگہ کو انہوں نے اپنا مسکن بنایا، جس جگہ سے انہوں نے فیض کے چشمے جاری کیے، وہ جگہ اجمیر تھا، تو اس نسبت کی وجہ سے اجمیری کہلائے۔ جس مشرب سے یہ وابستہ تھے، جو اس کا مشرب تھا وہ سلسلہ چشت تھا، اس وجہ سے یہ چشتی کہلائے۔ تو غریب نواز اور معین الدین یہ دو اس کے القابات ہیں، یہ دونوں، ایک تو اس کے پیر و مرشد نے غریب نواز کے لقب سے اس کو نواز دیا، اور دوسرا معین الدین یہ حضور نے ان کو عطا کیا۔ میں صرف اسی نام پہ گفتگو کروں گا، معین الدین، دین کا مددگار، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو جلا بخشنے والا۔ یہ لفظ معین اتنا پیارا ہے نا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت پیش آ جائے، کوئی پریشانی ہو، وہ یا معین کا ورد شروع کرے، خالق کائنات اس کے غموں کو دور کر دے۔ یہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ خالق کائنات رب ذوالمنن کے محبوب نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو معین الدین کا لقب دیا۔ آج ہم ان کا عرس منا رہے ہیں، جس کے عرس کے لیے آئے ہیں اس کا تو نام ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا۔
اب اس عرس پر یہی ایک پیغام ہے کہ اگر ہم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے سچے عاشق ہیں، ان کے جھنڈے کو بلند کیے ہوئے ہیں، ہم ان کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چشتی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، تو چشتی رنگ کا نکار خالق کائنات رب ذوالمنن کے محبوب نے ان کو لقب یہ عطا کیا معین الدین۔ آج ہم دیکھیں گے ہم دین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم دین کے لیے کتنے معین ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرتا ہوں، پوری رات عبادت میں، پوری رات عبادت میں۔ جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے نا، یہ کوئی معمولی افراد نہیں ہے، یہ ایسے افراد ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہر رات عبادت میں گزاری۔ اور خواجہ صاحب کا تو یہ معمول تھا، قرآن سے ان کو اتنا شغف تھا، قرآن سے ان کی اتنی محبت تھی، قرآن سے ان کی اتنی عقیدت تھی کہ وہ دن اور رات میں ایک قرآن کا ختم کیا تھا، دن اور رات میں ایک قرآن کا ختم، سفر بھی کیا کرتے۔ اب سفر میں ایسا نہیں کہ معمول بدل گیا، نمازیں رہ گئی، تلاوت رہ گئی، خواجہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ سفر میں بھی دن اور رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آج جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں، وہ ہستی ایسی زندگی اس نے گزاری کہ اس نے دن اور رات میں قرآن پاک ختم کیا، تو آج ہم ان کے مرید ہیں، ہم ان کا عرس منا رہے ہیں۔ یہ عرس ہم سے تقاضا کرتا ہے ہم دن میں کتنی مرتبہ قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ ان کے عرس پر آنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ کیا ہم پورے سال میں قرآن ختم کرتے ہیں؟ یہ معین الدین ہے، یہ پوری زندگی قرآن کریم کی خدمت، پوری زندگی خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس نے گزاری۔ اور جب دنیا سے جانے لگے نا، یہاں روح بدن سے جدا ہو گئی، ہاتف غیب سے آواز آئی، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ۔ اور جب ان کو غسل دینے کے لیے تختے پر لٹھایا گیا، غسل کا پانی بہانا شروع کیا، ہاتف غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ہاتف غیب سے یہ آوازیں اور یہ صدائیں آتی رہی، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کو زندہ کرنے میں گزاری۔ آج ان کی زندگی، ان کا یہ عرس ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ کیا ہمارے گھروں میں دین ہے؟ کیا ہماری زندگی میں دین ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی دین کے مطابق گزاری ہے؟ عرس نام صرف اس کا نہیں کہ ہم آ کر بیٹھ جائیں، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس منا کر ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ خواجہ صاحب کا حق تب ادا ہوگا جب ان کی روحانی فیض کو دنیا میں عام کیا جائے۔ یہ پورا علاقہ یہاں پر جس ہستی کا ساتھ عرس شریک ہے، قبلہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہاں پر خواجہ خواجگان کا فیض ایسے عام کیا نا کہ اس پورے علاقے میں آپ کو فیض کے چشمے نظر آئیں گے۔ معمولی مثال دے رہا ہوں، روحانیت کیا، فیض آپ کو یہاں آستان عالیہ خواجہ نگر شریف میں ملے گا۔ یہاں خواجہ صاحب کا روحانی فیض تقسیم ہو رہا ہے۔
اگر آپ ان کا شریعت والا فیض دیکھنا چاہیں، آپ ان کے شریعت والا فیض دیکھنا چاہیں، آپ اثر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے فیضان کو دیکھنا چاہیں، اگرور کی سرزمین پر خواجہ صاحب کے نام کا ادارہ موجود ہے، دارالعلوم نوریہ معینیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے فیضان کا ایک ایسا چشمہ وہاں سے جاری ہے جہاں دن اور رات میں قال اللہ قال رسول پڑھایا جائے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ آج بھی خواجہ خواجگان کی نظر میں، یہاں آپ دیکھتے ہیں 3 دنوں میں رب کا ذکر، رب کے رسول کا ذکر۔ آج ظہر کے وقت میں ہم خود تو نہ آ سکے، ہمارے بچے بھی آئے تھے، اگرور میں جتنے مدارس ہیں ان کے بچے موجود تھے۔ پہلی نشست قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوئی، اور یہاں وہ افراد جن کو اضیاف اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے مہمان طالب علموں کو اس عرس کی پہلی نشست ان کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سے شروع ہوگی۔ تو یہ خواجہ صاحب کا وہ فیض ہے، انہوں نے پوری عمر قرآن کی نور سے علاقے کو منور کیا، 96 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور ہر لمحہ دین کو ایسا زندہ کیا کہ بہن میں لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا۔ میں یہ باتیں کرتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کوئی تنقیدی موضوع ہے، یہ اصل میں یہ ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں عرس کہتے کس کو ہے، عرس کہتے کس کو ہے، یہ سلسلہ کہتے کس کو ہے۔ ہمارے پاس آؤ گے نا، ہم آپ کے ظاہر و اوپر سے نیچے تک پھرکیں گے، آپ کے ظاہر میں ہم شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں آنے دیں گے۔ یہ آستانے جو ہوتے ہیں، یہ مشائخ جو ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ ان کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے۔ جو صوفی کے پاس بیٹھ جائے، دل میں اس کے بغض ختم نہ ہو جائے، وہ سمجھے کہ میں ابھی صوفیاء کے در کا فیض میں نے لیا ہی نہیں، کیونکہ صوفی کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے، صوفی دل سے بغض کو دور کرتا ہے، صوفی دل سے تکبر کو دور کرتا ہے، صوفی دل سے نحوست کو دور کر لیتا ہے۔ دل پہ جو زن چڑھ جاتا ہے گناہ کا، صوفی توبہ اور استغفار سے زن کو دور کرتا ہے۔ آپ بیت کرتے ہیں نا، کریم شاہ صاحب کے ہاتھ میں بھی آپ نے ہاتھ دیا، سکندر شاہ صاحب کے ہاتھ میں، یہ بیت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ بیت اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کا عہد کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو شیخ کامل ہوتا ہے نا، اس کو گواہ بنایا جاتا ہے اپنی اس توبے پر کہ تو میرا گواہ بن جا، میں اپنی سابقہ گناہوں سے توبہ کر چکا، آئندہ تو نے میری رہنمائی کرنی ہے۔ اس کو مرشد کہا جاتا ہے کہ جہاں میں پھسلوں گا تم مجھے بیدار کرو گے، جہاں مجھ سے یہ عہد بھول جائے گا تم مجھے یہ عہد یاد کرو گے، جہاں میں اپنی زندگی کو شریعت کے مخالف استعمال کروں گا تو مجھے تربیت کرائے گا کہ تو نے میرے ہاتھ میں جو ہاتھ دیا تھا، تو نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو نے جو سابقہ گناہوں سے توبہ کیا تھا، آج تو پھر اس گناہ میں کیوں مبتلا ہوا؟ کیا تجھے وہ بیت یاد نہیں؟ حضور بھی مختلف اوقات میں مختلف چیزوں پر صحابہ سے بیت لیا کرتے، جہاد کا وقت آ جاتا حضور جان اور مال کی قربانی کی بیت لیا کرتے، ہر نماز پر بیت لیے ہوئے، زکات پر لی ہے، حج پر لی ہے، سچ بولنے پر لی ہے۔ تو یہ روحانی فیوز کے جو سرچشمے ہیں، آستانے اور ظاہری علوم دینیہ کے جو سرچشمے ہیں، مدارس، یہ دونوں ریڑھ کی ہڈیاں ہیں انسانوں کی۔
انسان کا کمال وہ ان دو چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے کچھ ملفوظات تاکہ ہم ان کی زندگی کو دیکھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں. خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو. کیوں؟ کہا نماز رب سے راز اور نیاز کی بات کرنا ہے. رب سے اگر بات کرنا چاہتے ہو، رب کے ساتھ رازداری میں ملنا چاہتے ہو، تو کہا نماز قائم کرو. پھر خواجہ خواجگان نے فرمایا کہ جھوٹی قسم گھر کو ویران کر دیتی ہے. جھوٹ اور جھوٹی قسم گھر کو ویران کر دیتی ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا جو جھوٹا ہوگا اس کے مال سے خیر و برکت اٹھ جائے گی. اس کے مال سے خیر و برکت اٹھ جائے گی. خواجہ صاحب نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو زندگی گناہ میں گزارتا ہے اور پھر بھی رب کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. رب کے قرب کو ڈھونڈ رہا ہے اور زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے. خواجہ صاحب نے کہا رب کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں سمندر جیسی سخاوت موجود ہو. سمندر جیسی سخاوت موجود ہو. رب کا دوست وہ ہے جس میں سورج جیسی تواضع موجود ہو، اور رب کا دوست وہ ہے جس میں زمین جیسی عاجزی موجود ہو. اب دیکھو نا، سمندر ہر ایک کو سیراب کرتا ہے، سورج ہر ایک کو اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اور زمین اپنے اوپر ہر ایک کو جگہ دیتا ہے. تو خواجہ صاحب کا نام ہی غریب نواز ہے. کیا؟ غریب نواز. تو انہوں نے پوری زندگی مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری. اس کی ماں فرماتی ہے نا، خواجہ صاحب بچپن سے ہی غریب نواز تھے. بچپن سے ہی غریب نواز تھے. کہتے میں اس کو دودھ پلا رہی تھی، یہ میری گود میں تھا. پڑوس کی ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ ہے، رو رہا ہے. میں نے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا 3 دن سے میں نے فاقے میں زندگی گزاری ہے، اب میرے جسم میں دودھ نہیں، یہ بچہ بھوکا ہے، یہ دودھ پینا چاہتا ہے، میرے پاس دودھ نہیں. ماں فرماتی ہے خواجہ صاحب نے جب یہ الفاظ سنے، بچپن میں گود میں اس بچے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور بتایا کہ آج میں نے دودھ نہیں پینا، اس بچے کو دودھ. یہ غریب نواز ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. اتنے غریب نواز کہ جب ہند کی سرزمین پہ آئے نا تو وہاں بت پرستی عام تھی. بت پرستی عام تھی اور بیچا بھی حضور نے تھا. 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کو یہ سجدہ ریزی کی تخم سے سیراب کیا. آج جو ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے 2 خاندانوں کا بڑا کردار ہے، اور دونوں کو حضور نے مدینہ سے یہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھیجا. ایک شاہ ولی اللہ کا گھرانہ اور ایک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی. ایک نے ظاہری فیض کے چشموں کو عام کر دیا. آج بر صغیر و پاک ہند میں جتنے مدارس ہیں، جتنے علماء ہیں، جس مکتبہ فکر سے بھی ان کا تعلق ہے، ان کی سند حدیث شاہ ولی اللہ اور شیخ عبدالحق وحدت سے دہلوی سے جا کر ظاہری علوم کے چشمے انہوں نے سیراب کیے، اور باطنی علوم دلوں میں نور معرفت اور عشق مصطفیٰ کے چراغ خواجہ خواجگان نے جلائے. تو لہذا اس عرس پر آنے والوں کے لیے یقیناً آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. کیوں؟ ہم نماز میں جو وعدہ کرتے ہیں نا،
اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ تو صاف ہونا چاہیے تھا نا، صراط اللہ، آگے ہونا چاہیے تھا نا صراط اللہ، صراط دین، صراط محمد نہیں، رب نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا گیا۔ تو یہ انعام یافتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے باطل کو حق کا راستہ دکھلایا، جنہوں نے مردہ دلوں کو جلا بخشی، جنہوں نے جس دل میں سیاہی تھی ان کو نور معرفت سے روشن کر دیا۔ تو جس کا ہم عرس منا رہے ہیں اس کا نام ہے معین الدین۔ تو کیا اس کی نسبت کی وجہ سے ہم دین کے خادم بنیں گے یا نہیں؟ دین کے خادم بنیں گے یا نہیں؟ آج ہم عہد کر لیں کہ اس عرس کے بعد ہم اپنی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہونے دیں گے۔ آج کے بعد ہم کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج کے بعد ہم کبھی بھی اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت دین اسلام کے موافق کریں گے۔ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی وہ شمع جلائیں گے کہ باطل کو یہ پیغام مل جائے کہ تم ہمارے دین کے خلاف جتنی بھی سازش کرو گے تمہیں خواجہ خواجگار کے روحانی بیٹے ہر جگہ پہ نظر آئیں گے جو دین کی ہر لحاظ سے دفاع کریں گے۔ تو یہ عرس جن ہستیوں کا ہم مناتے ہیں، عرس کا یہ لفظ نکلا ہے اس لفظ سے جو فرشتے منکر نکیر سوال و جواب پوچھ لیتے ہیں، 3 سوالوں کے جوابات جو درست دے دیتا ہے اسے کہہ دیا جاتا ہے نام کا نوم بالعروس، تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو اسی سے یہ لفظ نکلا ہے عرس۔ کیوں کہ یہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزاری ہوتی ہے نا، تو ان کے قبر کا منظر بھی کچھ علیحدہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے جب قبر کی تاریکی بیان کی، جب قبر کی ہولناکیاں بیان کی، منکر نکیر کی حالت بیان کی، سوال و جواب بیان کیے، حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے محبوب، میں جب قبر میں جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے عمر تیرے جانے کا انداز کچھ اور ہوگا، جب تو قبر میں جائے گا منکر نکیر آئیں گے، تو منکر نکیر سے کہے گا ربی اللہ فما ربکما، تو ان سے یہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تم ان سے کہو گے دینی الاسلام فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ پھر تم سے کہے گا کہ نبی علیہ السلام میرا نبی ہے، فما نبیکما، تم دونوں کا نبی کون ہے؟ حضور نے فرمایا نکیرین اپنے ہاتھوں کو تما دیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ ہم اب یہ نہیں جانتے کہ ہم امتحان لینے کے لیے آئے ہیں یا امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو اللہ کا بندہ قبر میں جاتا ہے اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، قبر میں اس کے ساتھ یہ انداز ہوتا ہے، اور باہر لوگوں کے زبانوں پہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے عرس، زبانوں پہ لفظ ہوتا ہے عرس، کہ وہ آج اپنے اس مقام کو پہنچ گیا جس کے لیے اس نے پوری زندگی گزاری تھی۔ تو ہم یہ کام جو کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا مضمون موجود ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی رب ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا، نصیب والوں کو اس دسترخوان سے فیض ملتا ہے، لیکن فیض ملتا اسے ہے جو فیض لینے کے قابل ہے۔ حضور نے فرمایا نا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ میرا بیان ذرا لمبا ہو رہا ہے لیکن میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے وقت میں انشاءاللہ اس کو میں مختصر کر رہا ہوں، آپ کو صرف دعوت فکر بھی کرنی ہے۔ میں اگر خطاب کر دوں، طرز لگاؤں، واقع پیش کر دوں تو یہ تو عرصہ دراز سے ہو کر آ رہا ہے، تبھی تو پھر کوئی کہتا ہے اس میں آپ نے کیا سیکھا، آپ گئے تھے آپ کو کیا ملا، آپ نے یہ اتنا مال کیوں خرچ کیا، آپ نے یہ 3 دن کیوں گزارے؟
میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا نا سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. سفر میں دعا. پھر حضور نے فرمایا ایک شخص سفر میں موجود ہے, پراگندہ بالوں والا ہے, سفر کی وہ تمام صعوبتیں اس کے اوپر آ گئی ہے, اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں. حضور نے فرمایا جو ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھا لیتا ہے رب کو حیا آتی ہے کہ ان کی دعا قبول نہ کرے. اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہیں, یا رب کہتا ہے, لیکن اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی. وجہ کیا ہے؟ کہا اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, وہ غذا حرام سے حاصل کرتا ہے, تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ تو آج ہمیں عرس کا فیض کب ملے گا؟ جب ہم پاک اور صاف ہو کر آ جائیں. پاک اور صاف ہو کر آ جائے. ہم اپنے قلوب و اذہان کو پاک اور صاف کر کے آئیں گے تو یہ جو آپ کو سامنے قبریں نظر آ رہی ہے نا, یہ نور معرفت کے مینار پر. یہی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب داتا صاحب سے 40 دن کا وہ چلا کیا نا, اس کے بعد کیا کہا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر, گنج بخش. کہا یہ تو خزانہ ہے. یہ کیا ہے؟ وہاں آپ جائیں گے آپ کو کوئی خزانہ نظر نہیں آئے گا, لیکن خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا, ناکے سارا پیر کامل آرا. اس نے کہا یہ جو آپ کو قبر نظر آ رہی ہے نا, یہ قبر نہیں, یہ رب کائنات کے نور کا مظہر ہے. خالق کائنات رب ذوالمنن ہم سب کو خواجہ خواجگار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. خالق کائنات رب ذوالمنن ہمیں ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا